قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ جو مسیح آئیں گے وہ یکسر الصلیب کریں گے، یعنی وہ صلیبوں کو توڑ دیں گے. یہ پیش گوئی پوری ہوئی، بلکہ ان کے بھی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت احمد علیہ السلام نے اسلام کا دفاع کیا اور تمام عیسائیوں کو شکست دی. حضرت امام بدر الدین العینی اپنی مشہور کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ فتح لی ہنا معنا من الفیض الالہی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسر صلیب الہی فیض کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ان المراد من کسر صلیب، کہ کسر صلیب کا یہ مطلب ہے اظہار کذب النصارى حیث ادعوا ان الیہود صلبوا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کسر صلیب کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو مسیح آئیں گے وہ عیسائیوں کا جھوٹا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پہ قتل کیا، اس کا جواب الہی فیض کے ذریعے سے دیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. انہو یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے کیا معنی ہے؟ عیسائیت کی قوت کو ختم کر دیں گے. صلیب کو توڑیں گے کیا معنی ہے؟ عیسائیت کی قوت کو ختم کر دیں گے. بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے تو ہماری تمام تبلیغ بیکار ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا اور اس میں ہمیں ایک بہت اہم حوالہ ملتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں پادری لیفروئے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کر کہتا تھا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تب مولوی غلام قادیانی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور لیفروئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو وہ دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو چکے ہیں اور دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو. اس ترکیب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیفروئے کو شکست دی، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. یہ الفاظ دیوبندی علماء کے ہیں، نہ کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ تسلیم کیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے حضرت احمد علیہ السلام کی کتب سے سرقہ کیا. پھر کسر صلیب کس طرح ہوگی اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کیوں کر اور کن وسائل سے کسر صلیب کرنا چاہیے. مسیح موعود کو کیوں کر اور کن وسائل سے کسر صلیب کرنا چاہیے؟ کیا جنگ اور لڑائیوں سے جس طرح ہمارے مخالف مولویوں کا عقیدہ ہے، یا کسی اور طور سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی لوگ، خدا ان کے حال پر رحم کرے، اس عقیدے میں سراسر غلطی پر ہیں. مسیح موعود کا منصب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جنگ اور لڑائیاں کرے، بلکہ اس کا منصب یہ ہے کہ حجج عقلیہ یعنی عقلی دلائل سے اور آیات سماویہ آسمانی نشانات سے اور دعا سے اس فتنے کو فروغ کرے. یہ تین ہتھیار خدا تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، اور تینوں میں ایسی اعجازی قوت رکھی ہے جس میں اس کا غیر ہرگز اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. آخر اسی طور سے صلیب توڑا جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک محقق نظر سے اس کی عظمت اور بزرگی جاتی رہے گی. جو بھی تحقیق کرنے کی نظر سے دیکھے گا، غور کرے گا اس پہ نظر سے صلیب کی عظمت اور بزرگی جو ہے، اثر جو پڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ توحید قبول کرنے کے وسیع دروازے کھلیں گے.
یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سارے کام تدریجی ہیں، کچھ ہماری حیات میں اور کچھ بعد میں ہوگا۔ اسلام ابتدا میں بھی تدریجاً ہی ترقی پذیر ہوا اور پھر انتہا میں بھی تدریجاً اپنی پہلی حالت کی طرف آئے گا۔ شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے ہندو آریہ سماج کے اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے، اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا۔ وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی خطوط لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ یہ غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا، یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید صالح احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو چلا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد